اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا دعا کل حسد، حسد کی طرح کوئی درد نہیں ہے۔ لا دعا کل حسد، حسد کی طرح کوئی درد نہیں ہے۔ اور پھر اگلی حدیث کیا عظیم و شان ہے، فرمایا غلا قدر المتقین، متقین اور پرہیزگار لوگ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ غلا قدر المتقین، متقین اور پرہیزگار لوگ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ بھائی ہماری آقا جان آج المطلق والمقید المتنافیان کے بارے میں ہے۔ بھائی ہماری مطلق اور مقید جو متنافیان ہیں ان کے بارے میں ہے۔ ایک مطلق آ جائے اور پھر ایک مقید ہو جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ منافات رکھتے ہوں۔ جیسے میں ایک مطلق بیان کرتا ہوں پہلے، اذا استيقظت من النوم اشرب لبنا، جب آپ نیند سے بیدار ہوں تو دودھ پئیں۔ پھر ایک مقید آ جائے جس میں یہ فرمایا جائے اذا استيقظت من النوم اشرب لبنا حلوا، جب آپ نیند سے بیدار ہوں تو میٹھا دودھ پئیں۔ یہ مقید ہے اور پہلے والا مطلق ہے۔ یہ دونوں حکم آقا جان متنافی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جو پہلا ہے اذا استيقظت من النوم اشرب لبنا، وہ دلالت کرتا ہے کہ مطلق لبن پینا کافی ہے، مطلق دودھ پینا کافی ہے، جبکہ جو دوسری دلیل ہے وہ کیا کر رہی ہے، وہ کہتی ہے میٹھا دودھ پینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ان دونوں کے درمیان کیا ہے آقا جان، تنافی پائی جا رہی ہے۔ مطلق اور مقید کے درمیان جب تنافی ہو تو اس کا علاج کیا ہے آقا جان، جب تنافی ہو تو اس کا علاج کیا ہے؟ علاج جو ہے نا دو امروں میں سے کسی ایک کے ذریعے کرتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ مطلق میں تصرف کرتے ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی ہم کہتے ہیں مطلق کو مقید پر حمل کرتے ہیں۔ مراد لے لیتے ہیں کہ شرب لبن حلو جو ہے میٹھا دودھ پینا ہے، مطلق کو مقید پر حمل کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تصرف کرتے ہیں مقید میں، یعنی کیا؟ یعنی اس مقید کو حمل کرتے ہیں استحباب پر۔ وہ جس نے کہا ہے نا کہ جب نیند سے بیدار ہو تو میٹھا دودھ پی لو، ہم کہتے ہیں کہ میٹھا دودھ پینا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ لیکن جو خطابات شریعہ اور قانونیہ میں ہے نا طریقہ آقا جان، وہ یہ ہے کہ مطلق کو مقید پر حمل کرتے ہیں، نہ کہ مقید کو استحباب پر حمل کرتے ہیں۔ جو خطابات شریعہ میں طریقہ کار پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مطلق کو مقید پر حمل کرتے ہیں، نہ مقید کو استحباب پر حمل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات مد نظر آپ نے رکھنی ہے۔ یہ جو تنافی ہے مطلق اور مقید کے درمیان، یہ فر ہے احراز وحدت حکم کی، کہ جب مطلق اور مقید میں وحدت حکم ہو، یعنی موضوع مطلق اور مقید ایک چیز ہوں، تو تنافی پھر اس صورت میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس صورت میں تنافی مطلق اور مقید میں ہوتی ہے جب دونوں کا موضوع کیا ہو آقا جان، ایک ہو۔ ٹھیک ہے، سادہ سی بات ہے آقا جان۔ بلا کیا آپ نے لیا اور کیا میں نے بیان کیا کہ جناب ایک مطلق ہو ایک مقید ہو، دونوں کے درمیان تنافی ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ادھر مثال انہوں نے دی تھی وہ اذا استيقظت من النوم اشرب لبنا،
दूसरी मुक़य्यद वाली इज़स्तयक़ज़त मिनन नौम इशरब लबनन हुलुवा, पहला मुतलक है दूसरा मुक़य्यद है। पहली में ये है कि जब नींद से बेदार हूँ तो दूध पी लें, मीठा हो या मीठा ना हो मुतलक है। दूसरे में कहा जब नींद से बेदार हूँ तो मीठा दूध पी लें, ये मुक़य्यद है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान तनाफ़ी है, तो इसका इलाज क्या है? मुतलक को मुक़य्यद पर हमल कर देते हैं, मुराद लेते हैं कि नहीं मतलब जो इशरब लबन है ना, उससे मुराद किया इशरब लबनन हुलवन, मीठा मुराद होना है। ठीक है, या मतलब दूसरा तरीका ये बताया है कि भाई वो जो है ना मुक़य्यद के मीठा दूध पी लो, उससे मुराद ये है कि भाई ना मुस्तहब है ना, फिर भी टकराव इनका ख़त्म हो जाएगा। ये एक मिसाल है। एक मिसाल वो जो आम तौर पे दी जाती है, आतिक रकबा मुतलक है कि ये जो रकबा जो है आज़ाद कराओ, मोमिन हो या काफिर, और दूसरा मुक़य्यद आया है आतिक रकबा है मोमिना, तो वहाँ तरीका ये है कि मुतलक को मुक़य्यद पर हमल करते हैं। ठीक है, कहते हैं आतिक रकबा मोमिना मुराद है। ठीक है, तवज्जो फरमाइए, सादा सी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तवक्कलतु अलल्लाह। अल-फ़स्लुल ख़ामिसु, पाँचवीं फ़सल। अल-मुतलक़ु वल मुक़य्यदु अल मुतनाफ़ियान, मुतलक और मुक़य्यद अल मुतनाफ़ियान जो मुतनाफ़ी हैं। इज़ा वरदा मुतलक़ुन का कौल तबीब इज़स्तयक़ज़त मिनन नौम इशरब लबनन, जब मुतलक वारिद हो जैसे तबीब का कौल है, जब आप नींद से बेदार हूँ, इशरब लबनन तो दूध पियो। व वरदा मुक़य्यदुन मुनाफ़िन लहू, और एक मुक़य्यद आए मुनाफ़िन लहू जो मुतलक के मुनाफ़ी हो, का कौल ही फ़ी कलामिल आखर, जैसा कि एक दूसरा कौल हो इज़स्तयक़ज़त मिनन नौम इशरब लबनन हुलवन, जब आप नींद से बेदार हूँ तो मीठा दूध पिएँ। फ़हाज़ानिल हुक्मान मुतनाफ़ियान, ये दोनों हुक्म जो हैं मुतनाफ़ियान तनाफ़ी में हैं, मुतनाफ़ी हैं मुतलक और मुक़य्यद। लिअन्नल अव्वल यदुल्लु अला किफ़ायत शुर्ब मुतलक़िल लबन, क्योंकि जो अव्वल है यानी पहली दलील है वो दलालत करती है कि मुतलक़ लबन, मुतलक़ दूध पीना काफ़ी है। बेखिलाफ़ सानी, दूसरे के ख़िलाफ़। दूसरा भला कौन? वो जो कह रही थी इज़स्तयक़ज़त मिनन नौम इशरब लबनन हुलुवा, ये सानी क्या है? इन्नहु यख़ुस्सु बिल हुल्व मिन्हु, ये दूसरी ख़ास करती है बिल हुल्व मिन्हु कि लबन जो है वो मीठा हो। फ़इलाजु हाज़ा तनाफ़ी यासुलु बिअहदिल अमरैन, इस तनाफ़ी का इलाज जो है यासुलु बिअहदिल अमरैन, दो अमरों में से एक के ज़रिए हासिल होता है। नंबर एक, अत-तसर्रुफ़ु फ़िल मुतलक़ बिहमलिही अलल मुक़य्यद, तसर्रुफ़ करें मुतलक़ में बिहमलिही अलल मुक़य्यद, यानी मुतलक़ को हामिल करें मुक़य्यद पर। फ़यसीरुल लाज़िम हुवा शुर्बुल लबनिल हुल्व, तो पस लाज़िम होगा पीना क्या भला? हुवा शुर्बुल लबनिल हुल्व, मीठा दूध पीना। बे अत-तसर्रुफ़ु फ़िल मुक़य्यद, तसर्रुफ़ करें मुक़य्यद में, मिस्लु हमलिही अलल इस्तिहबाब, मुक़य्यद को हमल करें इस्तिहबाब पर। इन दो मिसालों में वो जो मुक़य्यद है यानी ये कहें कि जी मीठा दूध पीना मुस्तहब है। वर्राइजु फ़िल ख़िताबात शरीयत हुवा हमलुल मुतलक़ अलल मुक़य्यद ला हमलुल मुक़य्यद अलल इस्तिहबाब, राइज जो है ख़िताबात शरिया में वो ये है कि मुतलक़ को हमल करते हैं मुक़य्यद पर, ना कि मुक़य्यद को हमल करते हैं इस्तिहबाब पर। वक़द अरफ़्ता वजहहू, और आपने इस दलील को पहचाना। कद अरफ़्ता वजहहू, इस वजहहू, इसकी दलील को आपने पहचाना। मिन अन्ना तशरीया तम्मा तदरीजन, के अहकाम शरी तदरीजी हैं। ठीक है, व मिसलहू यक्तज़ी जअलुस्सानी मुतम्मिमन लिल-अव्वल व मिसलहू, और यानी जब तशरीह तदरीजी है यक्तज़ी तो उसका तकाज़ा है, तकाज़ा करती है जअलुस्सानी मुतम्मिमन लिल-अव्वल, के दूसरा यानी जो मुक़य्यद है वो मुतम्मिम अव्वल है, मुतलक़ को क्या कर रहा है जान, वो कामिल कर रहा है। व मिसलहू यक्तज़ी जअलुस्सानी मुतम्मिमन लिल-अव्वल,
مثلہ جب یہ تشریح تدریجی ہے، یقتضی تقاضا کرتی ہے کہ جعل ثانی متمما للاول، ثانی مقید متمم ہے، اول ہے ثم ان احراز التنافی فرع احراز وحدت الحکم، احراز تنافی، تنافی کا پھر احراز کرنا یہ فرع ہے وحدت حکم کو احراز کرنے سے۔ دوبارہ سنیں نا، ثم ان احراز التنافی فرع احراز وحدت الحکم، تنافی کا احراز کرنا یہ فرع ہے وحدت حکم کو احراز کرنے سے۔ وحدت حکم کو احراز کرنا یعنی مطلب ہے موضوع مطلق اور مقید ایک چیز ہے، پھر تنافی ہوگی۔ وَإِلَّا فَلَا يَحْصُلُ التَّنَافِي، ورنہ تنافی حاصل نہیں ہوگی، جیسا کما اذا اختلف سبب الحکمین، جیسا کہ دو حکموں کا سبب مختلف ہو۔ مثلا اذا قال اذا استيقظت من النوم فاشرب لبنا حلوا، جب آپ نیند سے بیدار ہوں تو میٹھا دودھ پئیں۔ وَإِذَا أَكَلْتَ فَاشْرِبْ لَبَنًا، اور جب آپ کھانا کھائیں تو فَاشْرِبْ لَبَنًا تو دودھ پئیں، ٹھیک ہے نا۔ فَالْحُکْمَانِ غَيْرُ مُتَنَافِيَانِ، پس یہ دو حکم متنافی نہیں ہیں، لِاخْتِلَافِهِمَا فِي السَّبَبِ، کیونکہ دونوں میں سبب میں اختلاف ہے، لِاخْتِلَافِهِمَا، کیونکہ دونوں میں اختلاف ہے، فی السبب، سبب میں، ہر ایک کا سبب الگ الگ ہے۔ اذا استيقظت من النوم فاشرب لبنا حلوا، اس لبنا حلو کا جو سبب ہے وہ نیند سے بیداری ہے، اور جو دوسرا لبن کے بارے میں بات کی ہے اشرب لبنا، اس کا سبب کیا اذا اکلتا، ٹھیک ہے۔ ہر ایک کا سبب دونوں حکموں کا مختلف ہے، لہذا فرما رہا ہے فالحکمان غیر متنافیین، یہ دو حکم متنافی نہیں ہیں، لاختلاف ما فی السبب، کیونکہ ان دونوں کے سبب میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ فعلی الفقیہ فی مقام التقیید احراز وحدت الحکم عن طریق احراز وحدت السبب وغیرہ، پس فقیہ کے لیے ہے کہ وہ کیا کرے آگا جان، فی مقام تقیید میں احراز کرے وحدت حکم کو۔ فعلی الفقیہ فی مقام التقیید احراز وحدت الحکم عن طریق احراز وحدت السبب وغیرہ، پس فقیہ کے لیے لازم ہے مقام تقیید میں کہ وہ وحدت حکم کو معلوم کرے۔ وحدت حکم کا کیسے معلوم کرے جی؟ عن طریق احراز وحدت سبب، وحدت سبب کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، وحدت حکم کو احراز کرے، وغیرہ، اور وحدت سبب کے علاوہ مثلا اجماع وغیرہ کے ذریعے سے پتہ کرے کہ کیا آگا جان حکم ایک ہے۔ فعلی الفقیہ فی مقام التقیید احراز وحدت الحکم عن طریق احراز وحدت سبب وغیرہ، فقیہ کے لیے لازم ہے مقام تقیید میں کہ وہ وحدت حکم کو احراز کرے، وحدت سبب کے احراز کرنے سے یا غیر وحدت سبب کے ذریعے سے۔ وَإِلَّا، اگر وحدت حکم احراز نہ ہو، فلا داعی لحکم المطلق علی المقید، کوئی داعی نہیں ہے کہ مطلق کو حمل کریں مقید پر، لتعدد الحکمین، کیونکہ دو حکم متعدد ہیں۔ وَإِلَّا، اگر وحدت حکم احراز نہ ہو، فلا داعی لحکم المطلق علی المقید، کوئی داعی نہیں ہے کہ ہم مطلق کو مقید پر حمل کریں، کیوں جی؟ لتعدد الحکمین، کیونکہ دو حکم متعدد ہیں، ٹھیک ہے نا، دو حکم متعدد ہیں۔ موفق مؤید رہو، سلامتی و آپ عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔